اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سارے کہہ لو نا۔ فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا کچھ چہرے چمکتے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ بوتھیاں کالی ہوں گی، کچھ چہرے۔ اچھا اتنی بات سن لو، قرآن نے اتنا بتا دیا کہ سارے سچے نہیں ہوتے، سارے ٹھیک نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کس نے پاڑا سکھا دیا ہے الٹا کہ سارے سچے ہیں۔ ابھی بھی دیکھنا، ایک دونی، دو دونی، اچھا میں کہتا ہوں دو دونی 5 ہوتے ہیں، بتاؤ مجھے سچا مان لو گے؟ آپ کہیں دو دونی 4، میں کہوں دو دونی 5، سچے دونوں یا ایک؟ کوئی ایک ہے جس کا پاڑا پٹھا ہے، غلط ہو گیا، سچا ایک ہوگا نا۔ ابھی دن ہے یا رات؟ بولیں، کوئی اڑی کر جائے نہیں، دن ہے، دونوں سچے یا ایک؟ ایک کہتا ہے نبی زندہ، ایک کہتا ہے نبی مردہ، سچے دونوں کیسے؟ اگر نبی زندہ ہے تو زندہ کہنے والا سچا، مردہ کہنے والا جھوٹا، سمجھ آ گئی نا؟ ایک کہتا ہے میلاد منانا حرام ہے، ایک کہتا ہے میلاد منانا ثواب ہے، سچے دونوں یا ایک؟ بولیں ایک۔ جیسے اب آپ کو پرکھ نظر آ رہی ہے نا، تو پرکھ کیا کرو بھائی۔ آپ کو جوتیوں کی دکان کی پرکھ ہے، کہاں سے اچھی ملے گی کہاں سے غلط۔ کپڑے کی دکان کی پرکھ ہے، بازار جاؤ کپڑے کی دکان پہ آپ کی آنکھیں 4، جوتا لینے جاؤ آنکھیں 4، کوئی بھی چیز خریدنی ہے، لینی ہے، دینے ہے، رشتہ کرنا ہے تو آنکھیں 16 اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، ان کے ہمسایوں سے رپورٹ لے، یار ہم نے رشتہ کرنا ہے، بندے غلط تو نہیں؟ بھائی دنیا داری چلانی ہے، رشتہ کرنا ہے تو آپ کی آنکھیں 4 ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں۔ رشتہ کرتے وقت کیوں نہیں کہتے بھائی نشئی ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی لولا لنگڑا ہے تو بھی بولیں تو بھی ٹھیک ہے، کماتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، مانگ کے بھیک مانگ کے کھاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ جب اپنی بیٹی دینے کی باری آتی ہے یا بیٹی لینے کی باری آتی ہے تو اتنی کوالٹیاں دیکھتے ہو، نماز پڑھنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں جو مرضی ہو۔ اس کا مطلب دنیا داری کو آگے رکھا ہے، دین کو پیچھے رکھا ہے۔ اگر دین کو پیچھے رکھا ہوتا کہتے بھائی دنیا داری میں کیسے چل جائے گی، گھاٹا چل جائے گا، منافع بھی چل جائے گا، گھاٹا بھی چل جائے گا، اونچ نیچ برداشت کر لیں گے، لیکن ہماری نماز برباد نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پھر فکر کرتے نماز کی؟ اللہ کے بندو اپنے عقیدے اور ایمان کی فکر کرو، یہ سارے سچے نہیں ہوتے۔ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سارے کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت آئے گی تو کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ بوتھیاں، بولیں سارے سچے ہیں اگر تو سارے چمکتے یا سارے کالے ہوتے؟ کچھ چمکیں گے، کچھ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اب یہ چمکیں گے کون؟ میں نہیں کہتا، سرکار کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر، اور دوسرے صحابی ہیں نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس، دونوں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ عمر عباس، یہاں بھی عین وہاں بھی عین ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، یہ دونوں ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یوم تبیض وجوہ اہل سنہ، قیامت والے دن جن کے چہرے چمکتے دھمکتے ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے۔ قرآن نے کہا چہرے چمکتے ہوں گے، صحابہ نے کہا وہ اہل سنت ہوں گے۔ تو کیا خیال ہے صحابہ پھر جو کہتے ہیں بھی سنیوں کے چہرے چمکیں گے، وہ خود بھی سنی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ پھر
ہیں بھائی؟ ہمارے آقا کے سارے صحابہ بھی کیا ہیں؟ سنی ہیں الحمدللہ، اور سنیوں کے چہرے قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ چمکتے ہوں گے۔ تو ہمارے امام نے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا، وہی اہل سنت جو چلتا آ رہا تھا، بس کچھ پلیتوں نے آ کر اس کا روشن چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی، امام نے دھبے اتار کر اہل سنت کا چہرہ نکھار کر کے دنیا کے سامنے دوبارہ پیش فرما دیا ہے۔